آج کے اس تہلکہ خیز واقعے پہ ہم نے آپ کو آنکھوں دیکھا حال دیا۔ کنٹینر سے ہمیں عمران اسماعیل صاحب نے بتایا، ڈاکٹر یاسمین راشد بھی کنٹینر میں تھی، انہوں نے عمران خان کی میڈیکل کنڈیشن ہمارے سامنے رکھی۔ احسن اقبال نے حکومت کا پرسیپشن ویوز ہمارے سامنے رکھے، اور شیخ رشید صاحب نے ایک سیاسی ہمارے سامنے پس منظر رکھا۔ اب ہم ایک انڈیپینڈنٹ آج کے اس انتہائی سیریس واقعے پر تجزیہ حاصل کرتے ہیں۔ پاکستان کی بہت ہی ممتاز نامور سینئر ترین صحافیوں میں سے ایک ہیں، بہت ہی ممتاز اور کریڈیبل نیوز اینالسٹ ہیں، اپنا پروگرام بھی ہوسٹ کرتی ہے۔ محترمہ نسیم زہرا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فرمائیے گا، یہ تو لگ یہ رہا ہے کہ جو پلاٹ تھا یا جو اٹیمپٹ تھی، یہ تو ہر صورت میں عمران خان کے ایلیمنیشن کی ڈرائیو تھی، اور یہ سمہاؤ اللہ تعالیٰ نے مدد کیا اور ان کو بچا لیا۔ تو یہ تو ایک بہت ہی بھیانک سچویشن بن گئی ہے ہمارے ملک میں۔ جی السلام علیکم جی، یقینی طور پہ یہ دس واز اے فیلڈ اسیسینیشن اٹیمپٹ، لیٹس میک نو مسٹیک، اس میں تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتے۔ اور اس میں جیسے یقینی طور پہ آپ نے یہ تمام چیزیں تو کور کی ہوں گی، بہت سے انڈیکیٹرز ہیں جس سے یہ بڑا کلیئر ہے کہ یہ ایسے نہیں کہ کوئی ایک شخص اٹھا۔ اور مجھے تو ترس آتا ہے اس شخص پہ جس کو، یعنی کہ دنیا میں کہاں ہوتا ہے کہ آپ اس طرح، ابھی اٹیمپٹڈ اسیسینیشن ہے، 2 گھنٹہ بھی نہیں گزرا تو آپ نے ایک پوری کنفیشن لا کے، اتنی نیٹ اور کلین سپوزڈ کنفیشن آپ نے تمام چینلز کو دی کہ چلائیں، کس نے دی تھی یہ بھی تو پوچھا جائے۔ اور یہ بڑی عجب بات ہے کامران صاحب، آپ اپنی بتائیں جو آپ کی سیاسی رہا ایکسپیرینس۔ مجھے تو نہیں یاد میرے 25-28 سالوں میں کہ میں نے کبھی اس طرح کی چیز دیکھی ہو کہ بھئی ابھی ختم بھی نہیں ہوئی، یعنی اور کہ آپ مشکل اس کی سے لینگویج دیکھیں، اس کا کانٹینٹ دیکھیں، اس کا انداز دیکھیں، یہ تو ایک، اور اس کا مطلب یہ کہ اوپن اینڈ شٹ ہے کہ یہ ایک پراپر منظم کانسپریسی تھی عمران خان کو مار دینے کی۔ اور اب اس کے کیا اثرات ہوں گے، اور اب اس کے پس منظر میں کہ یہ سب کچھ ہوا ہے اور اب اس وقت ملک میں آگ سی لگی ہوئی ہے، ظاہر ہے ہمیں معلوم ہے کہ کہاں مظاہرے ہو رہے، تو یہ تو ایک بڑی ڈینجرس سچویشن بن گئی ہے۔ جی بالکل، اور یہ کہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جو شخص جو بول رہا تھا وہ کیا مطلب، میں تو اس پہ اس لیے 1 منٹ گزارنا چاہتی ہوں کیونکہ یہ بھی تو بات ہے نا کہ یہ بتا دیا کہ جی یہ مل گیا ہمیں اٹیمپٹڈ جو کلر ٹو بی تھا، اور یہ تو یہ بس بات ہو گئی، اب چھوڑے انویسٹیگیشن کی کیا بات کرنی ہے، کیا کرنا ہے، واٹ از دا پرپس کہ آپ اس طرح ایک سپوزڈلی ایک کنفیشن آپ ساری چینلز کو کہہ رہے چلائیں۔ اس کا مطلب کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پتہ چل گیا کہ کیا ہے، یہ تو حد ہے، انتہا ہے سمجھنا کہ ساری قوم بے وقوف ہے۔ اور یہ بات یہ نہیں کہ کون عمران خان کے ساتھ ہے، یہ کون ان کے اگینسٹ ہے، کون پارٹی میں یا نہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں ادھم مچا ہوا یہ ملک میں کس طرح کی لاقانونیت ہے کہ یہ کس نے کیا، یہ کون کروا رہا ہے اس طرح کا کنفیشن۔ بٹ بہرحال اب دیکھیں اس میں اور دیکھیں جو حالات بنے کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی 3 لوگوں کے نام دے دیے کہ یہ اٹیمپٹڈ، کہ انہوں نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب اس پہ بھی کہنا پڑے گا کہ بھئی اگر ایویڈنس ہے یہ چیزیں پھر سامنے لانی پڑیں گی۔ یہ بھی بہت بڑی ایک بات ہے کہ بھئی اب پرائم منسٹر جو سٹنگ پرائم منسٹر ہیں، انٹیریئر منسٹر ہیں اور جنرل کا نام لیے، تو اس کو ڈیفیوز کیسے کریں گے آپ سچویشن کو، اور یہ پروٹیسٹ بڑھتے چلے جائیں گے، چیزوں کو ڈیفیوز کرنا ہوگا۔ اور یعنی کہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے، اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نا، یہی میں کہنے لگی تھی، اس میں تو کیا پرائم منسٹر آف پاکستان کوئی بات کریں گے، کچھ کہیں گے، کس طریقے سے عمران خان صاحب جو اس وقت ایک سچویشن ہے، جو ان کے سپورٹرز مشتعل ہیں، خود عمران خان صاحب نے، آپ دیکھیں انہوں نے تو ہسپتال میں گئے، ہماری بات ہو رہی تھی ڈاکٹر فیصل سے، انہوں نے بتایا کہ ان کی گولیاں ابھی وہ شراپنلز وغیرہ ہیں ان کی ٹانگ میں، انہیں ابھی ان کا میرا خیال ہے زندگی آپریشن تھیٹر رائٹ ناؤ، اور انہوں نے یہ کہا جا کے اسد عمر صاحب کو اور ان کو کہ آپ جائیں اور جا کے یہ اناؤنس کریں۔ اس کا مطلب دیٹس ہز اسٹیٹ آف مائنڈ۔ اس کا کیا طریقہ ہے، مجھے یعنی کہ اب عمران خان صاحب کی 2 ہیں نا ڈیمانڈز، ایک تو وہ کہہ رہے ہیں جی الیکشن والی، تو ان کی ارلی الیکشن کی تو ڈیمانڈ وہیں کی وہیں کھڑی ہے، پھر اب یہ کہ ان تینوں کو نکالو۔ اب اس سب کو ڈیفیوز کرنے کے لیے مجھے تو یہی سمجھ آتا ہے کہ
فوری طور پہ بات چیت شروع ہوا. اب کیا آرمی چیف بیچ میں آ کے کچھ بولیں گے, اس کو ڈیفیوز کریں گے, یا پرائم منسٹر؟ دیکھیں نا پولیٹیکل کیونکہ ابھی جو لسٹ آف پیپل, کیونکہ عمران خان نے اپنے سسپیکٹ دے دیے ہیں اور بہرحال وہ اس معاملے میں وکٹم ہے. انہوں نے اپنے طور پہ جو سسپیکٹ سمجھتے تھے انہوں نے ملزمان میں پرائم منسٹر کو, انٹیریئر منسٹر کو شامل کر دیا ہے. اب اس وقت تو آرمی چیف کی یہ پوزیشن ہے کہ وہ کسی صورت سے انٹروین کریں اور اس چیز کو کسی جگہ پہ ٹھہراؤ میں لائیں. اس کا مطلب خالی یہ نہیں ہے کہ وہ آئیں اور ٹیک اوور کر لیں, لیکن بہرحال ان کی پوزیشن اس وقت کریٹیکل یہ ہے کہ وہ آئیں اور اس کو مزید پھیلنے سے روکیں, کیونکہ دیکھیں یہ تو آگ ہے جو چاروں طرف پھیل رہی ہے. نہیں جی, دیکھیں نا, مجھے ابھی پتہ نہیں لیٹسٹ کیا سچویشن ہے کہ کہاں تک کس لیول پر ابھی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, لیکن یقینی طور پہ کامران صاحب, نہ آپ اور نہ میں آرمی چیف کا ٹیک اوور کا تو سوال ہی نہیں. مطلب ہم تو کسی صورت بھی نہ یہ اس چیز کو ایڈوکیٹ کریں, کسی صورت نہیں. لیکن اس وقت آرمی چیف کا کیا رول بنتا ہے؟ آئی ایم شیور اس وقت کوئی میٹنگ ہو رہی ہوگی یا پلان ہوگی کہ بیفور دا نائٹ از آؤٹ پرائم منسٹر اور ان کے جو سیکیورٹی کے چیفز ہیں اور پی ڈی ایم والے, اور اس میں آصف علی زرداری صاحب, یہ لوگ سب بیٹھ کے they'll have to come up with some step forward. یہ کافی نہیں ہے کہ آپ کہیں جی مذمت ہو گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بہت شکریہ محترمہ نسیم زہرا ہمارے ساتھ موجود تھی. اس کے ساتھ